السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس کی پہلی جلد کے تیسرے حصے پر بات کریں گے، جس کا موضوع حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ جی، اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک ایسے سوال سے متعلق ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ انصاف کرنے کے لیے کس شخص پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی ہے اور انہوں نے اس کا جو حل نکالا وہ حیران کن حد تک جدید ہے۔ اور یہ سوال اتنا اہم اس لیے ہے کیونکہ ریاست کے جتنے بھی عہدے ہیں، چاہے گورنر ہو، سپہ سالار ہو، جی، سب سے نازک اور بھاری ذمہ داری قاضی کی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ پالیسی یا ٹیکس کے اعداد و شمار کا فیصلہ نہیں کرتا، وہ لوگوں کی زندگیوں، ان کے مال، عزت اور آزادی کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے کہ اگر اس کرسی پر غلط شخص بیٹھ جائے تو انصاف کا ادارہ ہی ظلم کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے بعد اپنی ساری توجہ اس ایک نقطے پر مرکوز کر دی، اہل کون ہے، منصف بننے کے قابل کون ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ان کی اصلاحات کا وہ باب شروع ہوتا ہے جو آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اچھا، ابتدائی مسلم معاشرے میں تو یہ خیال عام تھا کہ کسی شخص کا نیک اور پرہیزگار ہونا ہی کافی ہے نا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ انصاف کرے گا۔ جی، یہ ایک عام فہم بات تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مفروضے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کافی نہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ صرف نیکی میں کیا خرابی تھی؟ خرابی نیکی میں نہیں تھی بلکہ اس پر مکمل انحصار کرنے میں تھی۔ دیکھیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے 4 بڑے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا خطرات؟ پہلا، قانون کا غلط اطلاق۔ ایک شخص بہت نیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے قانون کی باریکیوں کا علم ہی نہیں تو وہ اپنی نیکی کے جوش میں غلط فیصلہ کر دے گا۔ صحیح، نیت اچھی ہے، علم نہیں۔ بالکل۔ دوسرا خطرہ، جذباتی فیصلے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت نرم دل ہو اور کسی کی دکھ بری کہانی سن کر فوراً اس کے حق میں فیصلہ دے دے، بغیر ثبوت دیکھے۔ اور تیسرا یہ کہ جو شخص صرف نیک ہو لیکن دنیا کی سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، وہ دباؤ یا خوشامد سے بہت جلدی متاثر ہو سکتا ہے۔ کوئی چالاک آدمی اسے آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور عوام کا اعتماد؟ وہی چوتھا اور سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ فیصلے علم پر نہیں، صرف ذاتی اندازوں پر ہو رہے ہیں، تو پورے عدالتی نظام سے یہ اعتماد اٹھ جائے گا۔ یعنی انہوں نے ذاتی نیکی کو عدالتی اہلیت سے الگ کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، انقلابی قدم تھا۔ انہوں نے یہ اصول قائم کیا کہ قاضی کا عہدہ مذہبی حیثیت کا انعام نہیں ہے، بلکہ ایک خصوصی عوامی ذمہ داری ہے۔ تو اگر صرف پرہیزگاری کافی نہیں تھی تو پھر معیار تھا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فریم ورک بنایا؟ انہوں نے ایک بہت واضح فریم ورک بنایا جس میں 5 بنیادی شرائط تھیں۔ یہ کوئی خواہشات کی فہرست نہیں تھی بلکہ لازمی اہلیتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی اور سب سے بنیادی شرط تھی قانونی علم۔ اور یہاں علم سے مراد صرف قرآن و سنت کو رٹ لینا نہیں تھا، بلکہ قانون کی روح کو سمجھنا تھا۔ قانون کی روح سے کیا مراد ہے؟ اسے تھوڑا اور کھولیں گے؟ اس کا مطلب تھا قانونی اصولوں پر گہری گرفت، پچھلے فیصلوں سے واقفیت، جسے آج کل پریسیڈنٹس کہتے ہیں، اور سب سے اہم، قیاس کرنے کی صلاحیت۔ قیاس؟ جی، قیاس۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی نیا مسئلہ سامنے آئے جس کا واضح حل قرآن یا سنت میں نہ ہو تو قاضی پرانے اصولوں کی بنیاد پر ایک منطقی نتیجہ اخذ کر سکے۔ یہ محض ذاتی رائے نہیں بلکہ ایک منظم قانونی استدلال تھا۔ سمجھ گئی، یعنی صرف رٹا نہیں بلکہ قانون کو استعمال کرنے کا ہنر۔ دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط تھی دیانت یا امانت۔ یہ کو ظاہر ہے، لیکن اس کی گہرائی اہم ہے۔ اس کا مطلب صرف رشوت نہ لینا نہیں تھا، بلکہ ایسا مضبوط کردار جو کسی بھی قسم کے دباؤ، لالچ یا حتیٰ کہ خوشامد کے سامنے نہ جھکے۔ مطلب نیت اور جیب دونوں صاف ہوں؟ بالکل۔ اس کی دیانت پر ہلکا سا بھی شبہ پورے نظام کو داغدار کر سکتا تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب عدلیہ پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں تو عوام کا اعتبار کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط کیا تھی؟ تیسری شرط تھی ذہنی صلاحیت، یعنی سوچنے اور تجزیہ کرنے کی قابلیت۔ اچھا۔ دیکھیں،
قاضی کے سامنے دو فریق آ کر اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہیں اور دونوں ہی سچے لگ رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک اہل قاضی کے پاس وہ ذہنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ دلائل کو پرکھ سکے، ثبوتوں کو جانچ سکے اور سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے۔ اسے ایک جاسوس کی طرح ہر پہلو پر غور کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، یعنی قاضی کا کام صرف سننا نہیں بلکہ تحقیق کرنا ہے۔ اب چوتھی شرط کی طرف آتے ہیں۔ چوتھی شرط تھی مزاج اور تحمل۔ مزاج اور تحمل؟ جی، اور یہ شاید سب سے مشکل شرط ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک مقدمے میں دونوں فریق ایک دوسرے پر چیخ رہے ہیں، ماحول گرم ہے اور قاضی پر دباؤ ہے۔ صحیح۔ ایسے میں اگر قاضی خود غصے میں آ جائے یا کسی ایک فریق کی طرف جھکاؤ محسوس کرنے لگے تو انصاف کا خون ہو جائے گا۔ تو اسے ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہے۔ بالکل، بغیر اشتعال میں آئے ہر بات کو سننا اور پرسکون رہنا ایک لازمی قابلیت تھی۔ ایک غصیلہ یا متعصب شخص کبھی منصف نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں قانونی علم اور دیانت پر تو سوچ رہی تھی، لیکن مزاج کا اتنا ٹھنڈا ہونا یہ تو شخصیت کا امتحان ہے۔ اور پانچویں شرط؟ پانچویں اور آخری شرط تھی سماجی شعور۔ سماجی شعور، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بہت دور کی سوچ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قاضی کو اس معاشرے کی سمجھ ہونی چاہیے جس میں وہ فیصلے کر رہا ہے۔ لوگوں کے رسم و رواج کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، اور اس کے فیصلے کے سماجی اثرات کیا ہوں گے۔ اچھا۔ ہو سکتا ہے ایک فیصلہ قانونی کتاب کے حساب سے 100% درست ہو، لیکن زمینی حقائق پر وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دے۔ قاضی کو ہوا میں نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان رہنا ہوتا ہے۔ یہ نکتہ آج بھی کتنا اہم ہے۔ اکثر ججوں پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن یہاں تو شرط ہی یہ تھی کہ منصف کو زمینی حقائق کا علم ہو۔ جی، تو یہ 5 شرائط تھیں: قانونی علم، دیانت، ذہنی صلاحیت، تحمل اور سماجی شعور۔ اور ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی ناقابل قبول تھی۔ بالکل، یہ کوئی چیک لسٹ نہیں تھی کہ 3 پوری ہو گئیں تو کام چل جائے گا۔ یہ ایک مکمل پیکج تھا، یہ ایک جامع فریم ورک تھا جو صرف علم یا صرف کردار پر نہیں بلکہ ان سب کے بہترین امتزاج پر زور دیتا تھا۔ اور یہاں معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اصول بنانا ایک بات ہے، لیکن انہیں سختی سے نافذ کرنا، خاص طور پر جب آپ کو معاشرے کے معزز ترین لوگوں کے خلاف جانا پڑے، بالکل دوسری بات ہے۔ یہی اس نظام کی روح تھی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتہائی نیک، بزرگ اور مقبول شخصیات کو بھی قاضی مقرر کرنے سے انکار کر دیا اگر ان میں ان 5 میں سے کوئی کمی تھی۔ اور اس عمل سے ایک انقلابی آئینی اصول قائم ہوا: عوامی مفاد ذاتی احترام سے بڑا ہے۔ واو، یہ تو ایک بہت بڑا اصول ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نظام کا وقار کسی بھی فرد سے، چاہے وہ کتنا ہی مقبول یا نیک کیوں نہ ہو، اس سے بالاتر ہے۔ جی، اور اس وقت کے معاشرے میں اس بات کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ کیوں نہیں؟ اس معاشرے میں صحابہ کرام کا بے پناہ احترام تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ قاضی کا عہدہ کسی کی عزت افزائی کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ بالکل، یہ عوام کو انصاف فراہم کرنے کی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بزرگ صحابی جن کی سب عزت کرتے تھے قانونی فہم نہیں رکھتے تھے یا ان کا مزاج قضاء کے لیے مناسب نہیں تھا تو ان سے بڑی عزت سے معذرت کر لی جاتی تھی۔ اس نے تو عدلیہ کو سیاسی اور سماجی دباؤ سے مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ یہی مقصد تھا۔ پیغام یہ تھا کہ یہ عہدہ قابلیت کی بنیاد پر ملے گا، شہرت یا تقوی کی بنیاد پر نہیں۔ اس سے تو پورے نظام کی بنیاد ہی بدل گئی۔ یعنی یہ صرف افراد کا انتخاب نہیں تھا بلکہ ایک ادارے کی تعمیر تھی۔ اس نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور کیا ادارہ جاتی اقدامات کیے گئے؟ کئی اقدامات کیے گئے۔ ایک بہت اہم قدم یہ تھا کہ قاضی کی تقرری حاکم وقت سے وفاداری کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی۔ اچھا؟ قاضی ریاست کا ملازم تھا لیکن وہ قانون کا خادم تھا، خلیفہ کا ایجنٹ نہیں۔ اس کا مقصد کورٹ کیپچر یعنی عدلیہ پر انتظامیہ کے قبضے کو روکنا تھا۔ تو قاضی کو یہ آزادی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف بھی فیصلہ دے سکے؟ بالکل، اور ایسے واقعات تاریخ میں درج بھی ہیں۔ اور اس آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ذرائع بتاتے ہیں کہ قاضیوں کی مالی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک اور کلیدی نقطہ تھا۔
قاضیوں کو اتنی زیادہ تنخواہ اور مراد دی جاتی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کے مالی دباؤ سے آزاد رہیں، تاکہ وہ رشوت یا دباؤ میں نہ آئیں۔ فلسفہ یہی تھا کہ معاشی کمزوری اخلاقی گراوٹ کو جنم دیتی ہے۔ اگر ایک جج خود اپنے گھر کے خرچ کے لیے پریشان ہوگا تو اس کے غلط راستے پر جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسے مالی طور پر خود مختار بنا کر اس کے کردار کو محفوظ کیا گیا۔ یعنی ایک طرف انہیں بااختیار بنایا گیا، لیکن کیا ان کا احتساب بھی ہوتا تھا؟ کیا انہیں ہٹایا بھی جا سکتا تھا؟ بالکل، اور یہاں آزادی اور جواب دہی کے درمیان ایک کمال کا توازن تھا۔ وہ کیسے؟ قاضی کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر اس نے کسی با اثر شخص کے خلاف فیصلہ دیا تو کل اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اس کی مدت ملازمت یعنی ٹینیور محفوظ تھی۔ لیکن یہ کوئی بلینک چیک تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کوئی قاضی نااہلی، تعصب یا اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا تو اس کی جواب دہی بھی ہوتی تھی اور اسے فوراً ہٹایا جا سکتا تھا۔ یعنی ٹینیور اس کی آزادی کی حفاظت کرتا تھا، اسے ہر غلطی سے استثناء نہیں دیتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ کمال کا توازن تھا۔ آپ کو کام کرنے کی پوری آزادی دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ قانون سے بالاتر نہیں ہیں۔ اس نظام کی ایک اور متاثر کن بات جو ہمارے ذرائع میں ہے وہ اس کا دائرہ کار ہے۔ جی، یہ سخت معیار صرف دارالحکومت مدینہ تک محدود نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ معیارات پوری ریاست میں یکساں طور پر لاگو ہوتے تھے، چاہے وہ کوفہ ہو، بصرہ، شام ہو یا مصر، ہر جگہ ایک ہی معیار۔ ہر جگہ قاضی کے لیے وہی 5 شرائط تھیں۔ اس سے یہ تاثر ختم ہو گیا کہ مرکز میں انصاف کا معیار کچھ اور ہے اور دور دراز علاقوں میں کچھ اور۔ اس نے پوری ریاست کو ایک متحدہ قانونی اکائی بنا دیا۔ اور قاضیوں کو تقرری کے بعد خیر چھوڑ نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک اہل شخص کو چن لیا اور بس۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ انہیں مسلسل رہنمائی فراہم کی جاتی تھی۔ یہ مسلسل تربیت کا ایک نظام تھا۔ وہ کس طرح؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاضیوں کو باقاعدگی سے خطوط لکھتے تھے جن میں عدالتی طریقہ کار پر ہدایات ہوتی، مشکل مقدمات میں مشورہ ہوتا اور ان کے فیصلوں پر رائے بھی دی جاتی تھی۔ یہ خطوط تو قانونی تاریخ کا ایک قیمتی ورثہ ہوں گے۔ بلا شبہ اس کا مقصد یہ تھا کہ عدالتی نظام ایک جامد چیز نہ بنے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھے، اپنی غلطیوں کو درست کرے اور مزید بہتر ہو۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کی دنیا پر نظر ڈالیں تو جدید قانونی نظاموں میں ان تصورات کو جوڈیشل کوالیفیکیشنز، میرٹ کمیشنز اور جوڈیشل کنڈکٹ سٹینڈرڈز جیسے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصولوں کی روح کو صدیوں پہلے نافذ کر دیا تھا، بغیر کسی پیچیدہ بیوروکریسی کے۔ جی، لیکن ایسے مضبوط اور واضح اصولوں کے ساتھ جو قانون کی حکمرانی کی بنیاد بن گئے۔ یہ آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جہاں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ججوں کا تقرر سیاسی بنیادوں پر یا اقربا پروری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بالکل، ان کا نظام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انصاف کا آغاز ایک اہل منصف سے ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے بہترین قانون بنا لیں، لیکن اگر اس پر عمل کرنے والا اہل نہیں تو وہ قانون بے معنی ہے۔ قانون خود انصاف نہیں کرتا، قاضی انصاف کرتا ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے۔ قانون تو ایک بے جان کتاب ہے، اسے زندہ کرنے والا، اس کی تشریح کرنے والا اور اسے لوگوں کی زندگیوں پر لاگو کرنے والا قاضی ہوتا ہے۔ اہلیت کی بنیاد پر تقرر کے اس نظام کو آئینی شکل دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ انصاف جذبات سے نہیں، سوچ سمجھ کر کیا جائے، اختیار لامحدود نہ رہے۔ جی، اور عدالت کمزوروں کے لیے ایک حقیقی پناہ گاہ بنے، نہ کہ طاقتوروں کا ایک اوزار۔ اسی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا ماڈل ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بلا شبہ، اور یہ سارا مواد ہمیں ایک حتمی اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ذرائع میں ایک اہل قاضی کی تمام تفصیلات تو موجود ہیں، لیکن یہ ایک سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ یہ کیسے یقینی بنا سکتا ہے کہ جو لوگ قاضیوں کا انتخاب کر رہے ہیں وہ خود اسی حکمت، دیانت اور غیر جانبداری کے مالک ہوں جس کا وہ عدلیہ سے تقاضا کرتے ہیں؟